الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے. یہ مہینہ عربی مہینوں کے اعتبار سے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا. معراج کا واقعہ پیش آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر تحفہ عطا فرمایا تھا. اس بنیاد پر میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا. اللہ نے آپ کے معراج کے سفر کا واقعہ اس قرآن کریم کی آیت میں بیان فرمایا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے. سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی اس آیت کو جس میں اللہ نے بیان فرمایا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، خاص مہمان بنا کر بلایا، بڑی عظمت اور وقار کے ساتھ اپنے پاس بلایا. یہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کی نظروں میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہے، آپ کتنے بلند درجے کے مالک ہیں کہ اللہ نے کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا کہ میں نے انہیں اپنے پاس بلایا. لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آپ کے اس سفر کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں بیان فرمایا، اور یہ دو پارٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے اللہ کے پاس جانے تک. اس میں سے آپ کا ایک سفر زمینی ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور جبرائیل امین آئے، اور آنے کے بعد جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا. آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، آپ کو جگایا نہیں کہ جس طرح کسی اور بندے کو جگایا جاتا ہے، بلکہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا. اس سے آپ کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آپ اٹھے، جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جبرائیل امین کے ساتھ چل پڑے، اور آپ کے لیے براق ایک سواری لائی گئی تھی، اور وہ سواری دنیا میں نہ اللہ نے بنایا نہ اور کسی کے لیے لائی گئی۔ وہ براق ایک سواری تھی جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیجئے کہ پیشل طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے بھیجا تھا۔ اس سواری کا نام تھا براق، جس کی شکل میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی کوئی شکل کتاب میں بیان نہیں کی گئی۔ سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ براق ایک گھوڑے نما ایک جانور تھا، لیکن وہ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ مطلب وہ تیز دوڑتا نہیں بلکہ چھلانگ لگاتا تھا، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ دیکھنے والے کی نظروں سے فوراً وہ اوجھل ہو جاتا تھا، اور ہماری نظر اتنی تیز نہیں چلے گی جتنی تیزی اللہ نے اس سواری کے اندر رکھی تھی۔ اور یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ جو چاہیں اپنی قدرت سے بندوں کو اپنی قدرت کا اظہار کر سکتے۔ تو یہ تیز سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع مسجد حرم میں سینے کو چاک کر کے آپ کے اندر لطیف پیرائے میں بہت ساری نورانیت کی چیزیں داخل کی گئیں، اسی لیے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لطائف فرشتوں کو عطا فرمائے تھے وہ تمام نورانیت کی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں ڈال دیا۔ اور اس کی مفسرین کرام نے بڑی عجیب عجیب حکمتیں لکھی ہیں کہ کیوں یہ کیا گیا۔ مختصر یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے پاس بلانا چاہتے تھے، اپنے پاس بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ اللہ کو دیکھنے کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے کہ وہ مجھے جی بھر کے دیکھ سکیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو ایک نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی دنیا میں اللہ سے اپنے دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، کوشش بیکار ہے۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، اللہ سے چونکہ بہت باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ نام تھا ان کا، اس وجہ سے کہنے کہ نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو آ جاؤ فلاں طور پہاڑ پہ۔ اب جیسی اللہ نے ایک درخت پر اپنی تجلی ڈالی تو یہ بے ہوش ہو گئے، دیکھ نہیں سکے اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا، ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرا حبیب پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آئیں تو پھر وہ جو ہے خوب جی بھر کر کے مجھے دیکھ سکیں۔ تو یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ نے سینے کو شق کیا تھا، اور اس میں انوار و برکات تمام اللہ کے نور کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں ڈالی گئی تھی، تو ایک کیفیت پیدا کی گئی تھی آپ کے اندر۔ تو ایک سفر آپ کا یہ ہوا ہے جو مسجد حرام سے وہ براق لے کر جبرائیل امین کے ساتھ میں مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے۔ مسجد اقصیٰ تک کا یہ سفر بہت شارٹ ہے، آپ کا بہت چھوٹا سفر ہے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس جہاں آج لڑائی شروع ہے اسی کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اس مسجد اقصیٰ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام یہ دونوں ہی اللہ کے باپ بیٹے پیغمبر ہیں، ان کے زمانے میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کو تعمیر کرنے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناتوں کا بھی سہارا لیا تھا، چونکہ جنات طاقتور ہوتے ہیں اور ایک انسان سے کئی گنا زیادہ ان کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جناتوں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، وہ بھی ان کے تابع میں تھے، اس لیے ان کے ذریعے سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ بالآخر آپ کا یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا زمینی سفر ہوا، یعنی براق پر آپ بیٹھ کر تشریف لے کر گئے۔ مسجد اقصیٰ میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء تھے سب کو جمع کر رکھا تھا، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، سب کو اللہ نے جمع کر رکھا تھا۔
جمع کر رکھنے کی جو حکمت بیان فرماتے ہیں علماء کرام اس آیت کے تحت میں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، اس سے پہلے آدم علیہ السلام تک لے کر جتنے بھی انبیاء آ چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فضیلت یہ دینا چاہتے تھے کہ آپ جو ہے تمام نبیوں کے بھی نبی بنے۔ تو یہ اس وقت ممکن تھا کہ سارے انبیاء آپ کے سامنے موجود ہوں اور دیکھیں، تو اس لیے اللہ نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا اور وہیں پر جمع فرما کے آپ کو نبی الانبیاء بنایا گیا، سارے نبیوں کا نبی بنایا گیا۔ سارے انبیاء آئے، ہر ایک اپنی اپنی قوم میں آئے اور قوم کے نبی بنے، لیکن اللہ نے ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ امام الانبیاء کے ساتھ ساتھ نبی الانبیاء بھی بنے۔ اس لیے آپ کی وہاں اللہ نے سارے انبیاء سے ملاقات کروائی۔ اس کے بعد وقت نماز کا تھا، ساری انبیاء کی صفیں تھیں، سارے انبیاء موجود تھے، ان کی صفیں کھڑی کی گئیں۔ اس کے بعد نماز کون پڑھائے گا؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو امامت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب کو مجھے سارے انبیاء کا امام بنانا ہے، اس لیے آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ آپ امام الانبیاء بھی ہو گئے، نبی الانبیاء بھی ہو گئے۔ اب اس امت کو سمجھنا چاہیے کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں فضیلت عطا فرمائی، کیا درجہ عطا فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کتنا محبوب نظر رکھتے تھے، کتنا چاہتے تھے، اور کتنا ان کی عظمتوں کا، تقدس کا، ان کے حفظ دامہ کا خیال رکھتے تھے، یہ اس سے اندازہ لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کو نماز پڑھا دی، امام الانبیاء بن گئے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اب دوسری سواری بھیجی۔ کیوں؟ اس لیے یہ زمینی سفر تھا، براق سے آپ یہاں تک آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رف رف کی ایک سواری بھیجی۔ رف رف آپ سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں، میں اس کی کوئی تصویر، کوئی نقشہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ کتابوں میں کوئی چیز اس طرح مذکور نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے سمجھ لیں، جس طریقے سے کئی منزلہ عمارت اور بلڈنگ ہو اور ہمیں اوپر جانا ہو تو اس کے لیے ہم لفٹ یا زینے کا سہارا لیتے ہیں، تو لفٹ جو ہے بس یہ ایک شکل سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رف رف سواری کو اسی طرح بنا دیا تھا۔ وہ ایک طرح کا تخت تھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جبرائیل امین، یہ دو لوگ سوار ہوئے، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ رف رف سواری آپ کو اوپر لیتی گئی۔ پہلا آسمان آیا، دوسرا آسمان آیا، تیسرا آسمان آیا، وہ رف رف سواری ساتوں آسمان کے اوپر لے گئی۔ اس کے بعد اللہ کا عرش آیا، عرش کے اوپر ایک سدرۃ المنتہا نام کا ایک درخت ہے، لیکن وہ درخت یہ ہمارے جھاڑ کی طرح نہیں ہے، وہ نورانیت کا درخت ہے، یعنی اس پہ بیری کی طرح چیزیں لٹکی ہوئی ہیں، تو وہ بیری نہیں ہے، سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں۔ تو وہ سمجھانے کے لیے کہ سدرۃ المنتہا پر جب گئے تو وہاں پہ وہ ایک درخت نورانیت کا تھا، اور اس پہ جو درخت لگے، وہ جو بیل لگے ہوئے تھے وہ بیری کی طرح تھے، لیکن وہ نور کے تھے، اور یہ پورا شمع پروانے کی طرح وہ وہاں پر جب سواری پہنچی تو ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آگے یہ جو نورانیت کا درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے آگے سارا اللہ کا نور ہی نور ہے، اور اس نور میں اگر میں داخل ہوں گا تو یہ میرے جو پر ہیں سب جل جائیں گے، اور میں اوپر سفر نہیں کر سکوں گا آپ کے ساتھ۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک سمجھ لو کہ بیرر لگا دیا کہ اس کے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا، فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ کو جو بھی احکامات دینے ہیں وہ اسی بیری کے درخت پر ہی وہ احکامات اترتے ہیں، وہاں فرشتے ہیں، اس کو سن کر کے زمین پر آتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
اپنے پاس بلایا۔ اب جب سدرۃ المنتہا پہ یہ رف سواری رک گئی تو جبرائیل امین بھی اتر گئے، اور پھر اللہ نے اپنے پاس بلایا، اپنے قریب کر لیا۔ کتنا قریب کر لیا، کتنا قریب کر لیا کہ قرآن نے بیان کیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، بہت قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ اگر آپ تیر چلانا جانتے ہیں تو جب تیر جو بنتا ہے تو تیر بنانے میں آپ دیکھیں گے کہ دو کمان ہوتے ہیں، دو کنارے ہوتے ہیں، اور اس میں بیچ میں ایک ڈوری ہوتی ہے، اس سے پھر تیر چلایا جاتا ہے۔ تو یہ جو دونوں کمان تیر کے ہوتے ہیں، تیر چلانے والے اشیاء کے، تو بس اتنا اللہ سے وہ قریب ہو گئے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کئی ہزار پردوں میں ہے، اور آپ کے نور کی ایک تجلی اگر کسی درخت پہ ڈال دیں اللہ تو انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہاڑ پر بے ہوش ہو کر گر گئے، لیکن وہاں پہ اللہ نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں میں وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ اللہ سے بہت قریب ہو گئے۔ اب وہ اتنے قریب ہو گئے کہ قرآن کہتا ہے کہ ثم دنا فتدلی، وہ تیر کمان کا جو ہوتا ہے تیر کمان اس سے بھی قریب ہو گئے، دو کمان جتنے قریب ہوتے۔ قریب ہونے کے بعد کیا ہوا؟ پھر قریب ہونے کے بعد بات چیت شروع ہوئی اللہ کی، تو اس میں سے کچھ باتیں تو ایسی ہیں جسے قرآن نے یہ بیان کیا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، قرآن کہتا ہے کہ بس اللہ نے جو چاہا وہ بات کی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب وہ کیا بات کی، اس میں علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ بہت راز و نیاز کی باتیں، جیسے کہتے ہیں نا راز کی باتیں، تو وہ ساری باتیں راز و نیاز کی تھیں، اس لیے قرآن نے اس کی تفصیل بھی بیان نہیں کیا۔ جو اللہ نے چاہا اپنے حبیب سے بات کرنا وہ بات کی اللہ نے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اس کے بعد بات چیت ہو گئی تو پھر جب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا نمبر آیا، اللہ گفتگو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا شروع کیا تو کیا بات کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہ کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اتنی بات کی۔ اتنے بات کا مطلب کیا تھا؟ ہم جو التحیات نماز میں پڑھتے ہیں یہ وہی جملے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا اللہ سے کہ میری جتنی قولی فعلی بدنی یہ جتنی عبادتیں ہیں، التحیات کہتے ہیں کہ وہ عبادتیں جو ہماری زبان سے نکلی ہوں، اور والصلوات کہتے ہیں وہ ہماری عبادتیں جو ہمارے بدن سے نکلی ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں قول اور فعل، یعنی زبان اور جسم اس سے کی جانے والی جتنی عبادتیں۔ اور والطیبات کہتے ہیں کہ مالی جو عبادت، جیسے ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ کسی کو دیتے ہیں، اللہ کے نام کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ سب۔ تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ یہ جتنی ہماری عبادتیں ہیں، چاہے عبادتیں وہ زبان سے ہوں، بدن سے ہوں یا مال کے ذریعے ہوں، اے اللہ یہ سب تیرے لیے ہیں، یعنی تیرے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر، اس تعریف پر، اس حمد پر بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور خوشی میں اللہ تعالیٰ جملہ کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی۔ جو تحیات پڑھتے ہیں نا، یہ اس سے پہلے نماز میں نہیں تھی ہمارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو یہ چیز داخل کی گئی۔ آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عطا فرمائی تھی، لیکن وہ نمازیں کیسی تھیں؟ کسی نبی کو اللہ نے صرف قیام دیا تھا کہ آپ صرف کھڑے ہو کر عبادت کریں اللہ کی، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے صرف رکوع کی عبادت دی تھی، اسی لیے اللہ نے بیان کیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو قیام تھا، رکوع تھا، نماز کمپلیٹ نہیں تھی، عبادت کا ان کے طریقہ اس زمانے میں اللہ نے دیا تھا۔ نماز تو تھی لیکن نماز قیام کے ساتھ، یعنی صرف کھڑا ہونا یا صرف رکوع کرنا، اتنی نماز ان کی ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ نماز
کسی کو 2 وقت کی اللہ نے عطا فرمائی اور کسی کو صبح کے وقت کی عطا فرمائی، کسی کو صرف شام کے وقت کی عطا فرمائی تھی۔ اس طریقے سے پہلے عبادتیں تھیں، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی انبیاء آئے، نمازیں ان کے پاس بھی تھیں، لیکن نمازیں ہماری نماز کے مقابلے میں انکمپلیٹ تھی، کھڑے ہو کر صرف عبادت کرنا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یہ حمد و کبریائی بیان کی تو اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، اتنا خوش ہو گئے اللہ۔ اور یہ اللہ نے خود ایک ایسی دعا ان کو دی، ایک ایسی رحمت کی چیز عطا فرمائی کہ جس کو آج پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امتی ایک دوسرے کو یہ دعا دے۔ جو ہم سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم السلام علیکم، یہ سلامتی کی ایک دعا ہے جو ایک مومن بندہ، ایک ایمان والا بھائی دوسرے ایمان والے کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3 جملے اللہ نے بیان فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو تھے، خالق کائنات آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سمجھ لو کہ مطلب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ ہے، لیکن قربان جائیں اس موقع پر بھی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر اتنے شفیق، اتنے مہربان کہ اس پیریڈ میں جب کہ انسان پھولے نہیں سماتا، انسان کس جگہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے قریب اور اللہ سے بات ہو رہی ہے، لیکن اس موقع پر بھی کہتے ہیں کہ سلامتی ہے اللہ صرف مجھے نہ ملے، میری امت کو بھی ملے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ یہ جو سلامتی آپ نے مجھے عطا فرمائی یہ مجھے تو ملے ہی ملے، میرے ساتھ میرے تمام نیک بندوں کو اللہ یہ سلامتی عطا فرمائی۔ تو یہ اتحیات پوری اس طریقے سے جو ہے یہ نماز کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ حقیقت میں ایک گفتگو ہے جو اللہ نے اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ گفتگو ہوئی، آپ کا اعزاز و اکرام ہوا، اور پھر اس کے بعد جنت دوزخ کی آپ نے سیر کی، سب کچھ کر کے اللہ نے پھر اپنے پاس بلایا۔ اب واپسی ہونے لگی تو اللہ اپنے پاس بلاتے اور بلا کے کہتے ہیں کہ میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ مہمان کو آپ بلائیں اور تحفہ دیں تو کتنا مہمان خوش ہوتا ہے، تو آپ کی ضیافت اور مہمان نوازی میں اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اللہ کی طرف دیکھ کر طلب کی نگاہوں سے یہ دیکھنے لگے کہ دیکھیں اللہ آج کیا تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تحفہ عطا فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، میں نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کر دی، 50 نمازیں میں فرض کر رہا ہوں، یہ 50 نمازیں آپ کی امت ادا کرے گی، میں آپ کی امت کو شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ سے ملاقات کیے ہوئے تھے، بڑے خوش و معمور تھے، خوش و خرم تھے، اس کیفیت کے اندر یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کتنے وقت کی نمازیں فرض ہو رہی ہیں، بس یہ کہ تحفہ اللہ کا ہے، خوشی خوشی اتنا اس کو قبول کیا، اور یہ ایک عظیم تحفہ تھا۔ اب یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر کیوں عطا فرمایا؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی امامت فرما رہے تھے تو اس موقع پر یہ تحفہ کیوں نہیں عطا فرمایا تاکہ اس میں سارے انبیاء شامل ہو جاتے؟ تو اس میں مفسرین کرام نے حکمت یہ لکھی ہے کہ دیگر انبیاء کو جو اللہ نے نمازیں عطا فرمائی تھی وہ صرف قیام اور رکوع کی نمازیں تھیں، کھڑے ہو کر عبادت کرنا یا رکوع میں عبادت کرنا، یہ ان کی نمازیں تھیں۔ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نماز یہ ہے، حدیث پاک میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا ہے کہ وہ رکوع میں رہتے ہیں، قیامت تک وہ رکوع میں رہیں گے، کچھ فرشتے سجدے میں ہوتے ہیں، قیامت تک وہ سجدے میں پڑے رہیں گے، کچھ قیام میں رہتے ہیں۔
تو یہ عبادت اور نماز یہ فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تمام نمازیں ابھی تک انکمپلیٹ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت عطا فرمانا تھا دیگر قوموں پر۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمانا تھا دیگر انبیاء کرام پر۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا، تلک الرسل، سارے جو رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ہر ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، سارے انبیاء کا درجہ اوپر نیچے ہے۔ تو اسی طریقے سے سب سے اونچا درجہ جو اللہ نے عطا فرمایا وہ ہم سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس لیے نماز وہاں کمپلیٹ نہیں کروائی، اپنے پاس بلا کر۔ یہ نماز اس وقت تک اتحیات اس میں شامل بھی نہیں تھا، اور میں نے کہا کہ دیگر نمازوں میں رکوع تھا یا قیام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ سجدوں والی نماز عطا فرمائی، یہ پہلے سجدہ بھی نہیں تھا پچھلے انبیاء میں نمازوں میں، صرف اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس امت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نماز کو کمپلیٹ کر کے اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر تحفے میں یہ چیز عطا فرمایا۔ اب میرے عزیز دوستو، آپ تھوڑا اس سے اندازہ کرو کہ اللہ نے جو تحفے میں جو چیز دی ہو وہ کس قدر عظمت والی ہوگی، لیکن آج امت نے کیا حال کر دیا نمازوں کا، کیا بنا دیا نمازوں کو، کیا معاملہ نمازوں کے ساتھ ہمارا ہے، کیا رویہ ہم نے اختیار کیا۔ آج اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس جمعہ کی نماز میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، یہ اتنا بڑا مجمع فجر میں کہاں چلا جاتا؟ تو امت کے لیے تحفہ جو چیز بنا کر کے لائے ہوں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج امت کے لیے وہ چیز وبال اور بوجھ بنی ہوئی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ عزیز دوستو، ہمیں یقین مانیے نہ اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ کے لاڈلے نبی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو آج ہم نمازوں کے ساتھ جو معاملہ ہم کر رہے ہیں کبھی نہ کرتے۔ لیکن کسی شاعر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کا لطف نہیں مل رہا ہمیں، اس لیے کہ عشق نبی ہمارے سینوں میں نہیں ہے، یاد مصطفیٰ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے زندگی کا لطف ہے ہم کو مل ہی نہیں رہا۔ شاعر نے اسی بات کا اظہار کیا کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اور محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جب عرش پر پہنچے تو خالق نے یہ فرمایا، محمد جب عرش پر پہنچے تو خالق نے یہ فرمایا، یہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ کتنی عجیب بات ہے یہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ مقام اللہ عطا فرما رہے ہیں اور امت بیڑا غرق کر رہی ہے۔ امت اپنے نبی سے عشق کا انداز ہی الگ بدل ڈالا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے کہ ہمیں وہ مسجدوں میں آنے نہیں دیتا؟ یہ کیسی آپ سے محبت ہے کہ مہینوں گزر جائیں نبی پاک پر ہم درود نہیں پڑھ پاتے؟ یہ بھی کوئی عشق ہے؟ مسجد کے لیے آج ہمارا جوان طبقہ سر کٹانے کے لیے تیار، لیکن مسجد میں آنے کے لیے تیار، مسجد میں اللہ کے آگے گردن جھکانے کو تیار نہیں، سر کٹانے کو تیار ہے۔ یہ کیسا عشق، یہ کیسا پاگل پن ہے، یہ کیسا جنون ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ دیکھیے ہمارا ایمان نعرے بازوں سے، تکبیر سے نہیں ہوگا، ہمارا ایمان عملی زندگی سے مضبوط ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صرف میدان جنگ میں جا کر نعرے لگا کر فتح نہیں حاصل کرتے تھے، وہ راتوں کو بھی اٹھتے تھے، رویا بھی کرتے تھے، نماز کوئی ان کی مس نہیں ہوتی تھی، نماز چھوٹتی نہیں تھی، نمازوں کا سہارا لے کر پھر اللہ کے ساتھ مضبوط عہد و پیمان کر کے اور دعائیں کر کر کے میدان جنگ میں جایا کرتے تھے، تو ہر میدان فتح حاصل کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔
اور ہم سوچتے ہیں کہ خالی نعروں سے ہم میدان فتح کر لیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، قوم کے مستقبل کے روشن میناروں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے تمہیں اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا، سجدہ ریز ہونا پڑے گا، اللہ کے بارگاہ میں اپنی اس پیشانی کو جھکانا پڑے گا، اپنی اکڑ و تکبر کو کنارے رکھو۔ یہ رگوں میں ہمیشہ خون نہیں دوڑے گا، یہ ہماری رگیں ہمیشہ نہیں پڑپڑائیں گی، ایک دن ان رگوں کا خون سرد ہو جائے گا۔ جیسے آج ہم اپنے گھر کے ضعیف بوڑھے لوگوں کو دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ جوانی میں وہ کیسے تھے، آج بڑھاپے میں ایک گلاس پانی اٹھانے کے لیے بھی وہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ جوانی کا نوشہ ہمیشہ مت رکھو، اس جوانی کو اس کے لیے قربان کرو جس نے ہمیں جوانی دی ہے، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ تو یہ عزیز دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے، اس لیے دیندار بنو۔ جوان طبقے سے گزارش ہے کہ وہ نیک بنے، اعمال صالحہ کا پابند بنے، اللہ کے گھروں میں حاضری دے، اور اس کے بعد اپنی جوانی کا استعمال کرے، تو اس کی جوانی حقیقت میں صحیح معنوں میں مستعمل ہوگی۔ عزیز دوستو آج مجھے بتاؤ کہ موبائل کا استعمال کرتے ہو، آپ نے اسٹیٹس پر ایک تلوار لگا لی کہ بھئی یہ تلوار ہے، اس سے کیا میسج دو گے آپ، اس سے کیا پیغام کوئی دے سکتا ہے؟ ایک تلوار لگا لینے سے کیا آپ میدان جیت جاؤ گے؟ اور پھر ایسے حالات میں کہ جب آج حالات نازک ہیں، آج فرقہ پرست طاقتیں ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے رات دن انتھک کوششیں کر رہی ہیں، تو ایسے موقع پر آج ہمارے جوان فوراً موقع انہیں فراہم کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنی قوم کو تکلیف میں پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے کیا بھلا ہوگا بتاؤ مجھے؟ تو ٹیٹس وغیرہ یہ بند کرو عزیز دوستو، دینداری پہ آؤ، نیک کاموں پہ آؤ اپنے ایمان کو کلام پاک کی تلاوت کر کے مضبوط بناؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اور جو بھی کام کرو اپنے بڑے بزرگوں کے مشوروں سے کر مضبوط ایمانی کے ساتھ وہ کام کرو، تو یہ آپ کا کام اپنے قوم کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ورنہ آج جو صورتحال ہے، آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ مطلب جو ہے اسلام کے متعلق پوری دنیا میں ایک نظریہ قائم ہو گیا ہے کہ اسلام کو کس طرح مٹایا جائے، اسلام کے ماننے والوں کو کس طرح تباہ کیا جائے، ایک نظریہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، تم چاہے جتنی کوشش کر لو اسلام اتنا ہی سر بلند ہوگا۔ اور اگر یہ قوم اللہ کی بات مان کر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا چھوڑ دے گی تو اللہ کو ایسے قوم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے اللہ نے بے شمار قومیں پیدا کی ہیں اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نئی قوم لے آئے گا اللہ، نئی قوم آئے گی، وہ اللہ کو یاد کرے گی، وہ ذکر اللہ میں مگن ہوگی، وہ صحابہ کے طریقوں کو اپنائے گی اور پھر وہ میدان جہاد میں جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو پہلے آپ دین پہ تو آ جاؤ، دینداری پہ تو آ جاؤ، نماز روزوں پہ تو آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے کلام کو ہاتھوں پہ لے کر یہ سمجھنے کی تو کوشش کرو کہ کیا فرمایا اللہ نے کلام پاک۔ اس لیے اپنے جوش و جنون کو عزیز دوستو ہوش کے اندر بدلو اور ہوش سے کام لو۔ قوم کا مستقبل تم سے وابستہ ہے جوانوں، تم جس طرف قوم کو لے کے چلو گے قوم ادھر ہی جائے گی۔ اس لیے تمہارا رخ اگر صحیح نہیں ہوگا تو قوم گمراہ ہو جائے گی، تمہارا رخ صحیح ہوگا تو قوم کا مستقبل تابناک اور روشن ہو جائے گا۔ اس لیے جوانوں تم سے بڑی امیدیں ہیں، یہ موبائل کے اسٹیٹس لگانا بند کرو۔ کل ہی ایس پی نے ایک بہت اچھی بات کی کہ مولانا آپ لوگوں نے جب ممبر سے لوگوں کو اپنے بچوں کو کہا کہ اسٹیٹس مت لگایا کرو اس طرح کا کہ جس سے کوئی ویواد معاملہ ہو، تو اس نے بڑی تعریف کی کہ جب سے بہت قابو ہے، اکا دکا کوئی ہوتا ہے، ورنہ پہلے آئے دن اسٹیٹس ہوتے تھے۔ تو یہ ایک اس نے اس کے ذہن میں کہیں تو ایک اچھا میسج گیا، بھلے اس کا ذہن کیسا ہو میں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن کم سے کم زبان سے یہ بات تو آئی کہ بھائی مسلمان اپنے مولاناؤں کی بات مان کر کے مسلمان جوان طبقہ اب اسٹیٹس نہیں لگانا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ چھوڑو ان باتوں کو دوستو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔
ایسا کام کرو جو قوم کے لیے مفید ہو، فائدے مند ہو، ایسے کام کرو۔ اور یہ کام جب آپ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، قدردانوں سے، قانون دانوں سے، علماؤں سے، ان سے تعلق کر کے جب تم اگلے کوئی کام کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا وہ کام صحیح رخ اور صحیح نہج پر ہوگا۔ یاد رکھیے، کام کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بلا وجہ دیوار سے دھڑک مارنے سے سر پھوٹے گا، دیوار نہیں ٹوٹے گی۔ کسی دیوار کو توڑنا ہے، کسی بڑے کام کو انجام دینا ہے تو اپنے بڑے بزرگوں سے مشورہ لینا ہوگا، اس طریقے کو کیسے انجام دینا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ دوسری بات میرے عزیز دوستو، اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اگر کوئی تم سے نفرت کرتا ہے تو تم بھی اس سے نفرت کرو، نہیں، اسلام کا نظریہ یہ کبھی نہیں رہا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب اسلام دشمنی تو تھے، مکہ والے کون تھے؟ ارے آج جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہندو مسلم، وہ مکہ والے سارے ہندو ہی تھے، بت پرست تھے، تو وہ سب دشمنی تو کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دشمنی میں کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ تو کیا، ستایا گیا، خاندان کا جو ہے کھانا پانی بند کیا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ اچھا، اللہ کے نبی جب اپنے مکہ والوں سے تھوڑا مایوس ہو گئے تو سوچنے لگے کہ تھوڑا کچھ رشتے میرے باہر بھی ہیں، ذرا اپنے رشتوں میں جا کر بات کروں۔ چنانچہ اچھا، اب چونکہ ڈر یہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ والوں نے تو مجھے ٹھکرا دیا، چند ایک لوگوں ایمان لائے، باقی تو سب ٹھکرا ہی رہے ہیں جو اپنے خاندان کے لوگ تھے، باہر والے بھی اگر کہیں مجھے ٹھکرا دیں گے تو یہ مکہ والے مجھے تانا دیں گے کہ تمہارے اپنے رشتہ دار تمہاری بات نہیں مان رہے، ہم کیسے مانیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر آپ نے چپکے سے کیا۔ آپ چاہتے تو آپ پر جان نچھاور کرنے والے جو بھی صحابہ تھے ان کو ساتھ لے سکتے تھے، حضرت بلال حبشی جیسے لوگ تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تھے، ان کو بھی ساتھ آپ نے نہیں لیا، آپ کسی کو آپ نے بتایا بھی نہیں، تنے تنہا چپکے سے رات کو چل پڑے اور سوچا کہ چلو میں طائف جاتا ہوں۔ اور کیوں آپ طائف کا سفر کیے پتا آپ کو؟ طائف میں آپ کی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بنو سعد طائف میں آباد ہے، آج بھی ان کا قبیلہ آباد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو یہ سب میرے ماموں لگتے ہیں، ان سے اگر میں اللہ کی توحید کی بات کروں گا تو شاید یہ میری بات قبول کر لیں گے، تو اس سے مجھے طاقت ملے گی۔ لیکن اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے نہ مانے، اس لیے مکہ والوں میں کسی کو بتایا بھی نہیں، نہ اپنے گھر والوں کو بتایا، تنہائی میں آپ نے سفر کیا۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہی ہوا کہ وہاں طائف میں 3 سردار تھے، تینوں نے آپ کو نگلیکٹ کر دیا جن سے آپ کو بڑی امید تھی۔ دو نے تو کہا نہیں، پوری بات تو سنی لیکن سن کر کے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے قبیلے میں لڑائی ہو جائے گی، اور ایک نے تو ایسے کہا کہ مجھے بات ہی نہیں سننا ہے۔ اس طریقے سے آپ مایوس ہو کر آپ سمجھ لیں کہ مکہ سے طائف تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ کتنا؟ 80 کلومیٹر سفر، اور وہ بھی مکہ کی خاردار سوکھی پہاڑیاں جہاں کوئی ہریالی نہیں ہے، ایسا پلین راستہ بھی نہیں ہے، پہاڑوں پہ چڑھنا اترنا ہے۔ اس طریقے سے 80 کلومیٹر کا سفر کر کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد ان طائف کے سرداروں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں کہا کہ ایک گلاس پانی تو پی لو، نہ پانی پوچھا، نہ بیٹھنے کو کہا، آپ کھڑے ہی کھڑے گفتگو کرتے رہے۔ اور عربوں کی تو ضیافت مشہور ہے، ایک زمانے سے مشہور ہے، بھلے وہ کتنے بڑے جاہل رہے ہوں لیکن ان کی مہمان نوازی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ اتنے مہماندار تھے۔ لیکن کیا ہو گیا تھا اس دن کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی تک نہیں پوچھا، اور بلکہ اب کیا یہ کہ اپنے گلی کوچوں کے اوباش لڑکوں کو لگا دیا کہ ان کو جلدی سے یہاں سے باہر کرو، یہاں رکنے مت دو، ان کو ان کی بات نہیں سننا ہے۔ چنانچہ اوباش لڑکوں نے پتھر مارنا شروع کیا، کہا یہ تو دیوانہ ہے، یہ کہہ کر پتھر مارتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے رہے۔ آخر کار آپ جب طائف سے تھوڑا باہر آئے تو آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ مورخ نے کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئی، اتنا پتھر مارا گیا، جسم پہ کہاں کہاں نہیں لگا، سر زخمی ہوا، چہرہ زخمی ہوا، بدن لہو لہان ہوا۔ اب اندازہ کرو کہ خون سے جوتیاں بھر جائیں کتنا خون گرا ہوگا۔ آخر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد میں آپ وہاں ایک دعا مانگتے،
کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اشکی الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت آپ سے کر رہا ہوں، کمزور ہوں، وقلت حیلتی، اور میں اپنے اسباب اس کی کمزوری کا اے اللہ تجھ سے شکایت کر رہا ہوں کہ میرے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں، یہ شکایت اللہ سے کرنا۔ فرشتہ حاضر ہوتا ہے، آپ غم سے نڈھال ہے، فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے، اللہ نے ابھی ہمیں بھیجا ہے، دو فرشتے آئے اور کہا کہ یہ جو طائف کی ایک طرف یہ پہاڑ ہے، یہ ایک طرف پہاڑ ہے، اگر میرا حبیب کہتا ہے تو ان دونوں پہاڑوں میں اس پوری بستی کو کچل کے پیس کے رکھ دو۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قربان جائیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا دل تھا، کیا آپ کا مزاج تھا، کتنا صبر والے تھے، کتنے حلم والے تھے، کتنے بردبار تھے، کتنا امت کو معاف کرنے والے تھے۔ اے عزیز دوستو، اپنے اس نبی کی ہم امت ہیں کہ طائف والوں نے کیا حال کر رکھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اے اللہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ قوم مجھے نہیں جانتی، جب یہ جان لے گی یا اس کی نسلیں جان لیں گی تو یہ ایمان لے آئیں گی، انہیں معاف کر دے۔ معافی کی عزیز دوستو اندازہ کرو کہ کیا کتنے حلیم تھے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر آپ غم سے نڈال بھی تھے، طاقت بھی کم ہو گئی، خون بہہ گیا، تو آگے ایک باغ تھا انگوروں کا، اس باغ میں آپ داخل ہوئے، لیکن دیکھا کہ آپ کی اعضاء جواب دے رہے تھے، یعنی کھڑے ہو کے چل نہیں پا رہے تھے، تو آخر لڑکھڑا کے آپ گر گئے انگور کے باغ میں۔ اس کے بعد اسی انگور کے باغ میں جو ایک نوکری کرتا تھا بندہ، وہ قریب آیا، دیکھا کہ ایک بندہ بہت مفلوق الحال ہے، اس نے پہلے انگور پیش کیا، پانی پیش کیا، آپ نے کھایا، کھانے کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بندے بتاؤ کہاں کے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا ایک علاقہ تھا۔ کہا اچھا نینوا کے ہو تم، جہاں کے یونس میرے بھائی تھے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کا جن کا واقعہ ہے، وہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ کہا وہاں کے ہو؟ تو وہ بڑا حیران ہوا، وہ مزدور شخص تھا، مزدوری کے لیے اتنا دور آیا ہوا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام چونکہ پہلے انبیاء اپنے اپنے علاقے میں آتے تھے، پوری دنیا میں ایسا فیمس نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے وہ سوچنے لگا کہ یہ بندہ کون ہے جو یونس کو جانتا ہے، یونس کو صرف ہم بستی والے ہی جانتے، باہر کے لوگوں کو کیسے پتا؟ تو بڑا وہ حیران ہوا اور کہا کہ آپ کیسے جانتے ہو، آپ جانتے ہو یونس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، اور جیسے وہ پیغمبر تھے میں بھی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ ایک اکیلا اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ یہ بات ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے۔ اب یہ پورا منظر میں نے اس لیے بتایا کہ اللہ نے آسمان پہ جو آپ کو بلایا، وہ آپ اتنے دکھوں کے مارے تھے، اپنوں نے ساتھ نہیں دیا، خاندان والوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی کے الفاظ کہے، کسی نے ساحر کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے دیوانہ کہا، جو کچھ بھی کہا، نہیں سمجھا انہوں نے کہ یہ پیارے آقا اللہ کے کتنے بڑے حبیب ہیں، کتنے بڑے لاڈلے ہیں، یہ نہیں سمجھا مکہ والوں نے۔ آپ یہی بات سمجھانے کے لیے جب اپنے ماموں کے رشتے میں طائف گئے، طائف والوں نے بھی نہیں سمجھا، آخر سب نے آپ پر پتھر برسائے۔ اندازہ کرو تو جب آپ دکھوں کے مارے ہو گئے اور غم سے نڈھال ہو گئے کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو معراج عطا فرمائی۔ آپ سمجھ لیں یہ معراج کیوں دیا اللہ نے، یہ اس کی ایک حکمت تھی۔ انہی کے بعد اللہ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا۔ کہتے ہیں نا کہ جب پریشانی آئی تو آپ کے ذہن کو فریش کرنے کے لیے، آپ کے قلب کو سکون دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اس لیے یہ معراج کا سفر پیش آیا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں، وقت تقاضا نہیں کر رہا ہے، لیکن میرے عزیز دوستو جوانوں، معراج کے سفر میں یہ سب کچھ تو ہوا، آپ سب دیکھ کر آ گئے، ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، اللہ کو بھی دیکھ کر آ گئے، لیکن ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہاں پہ جو ایک اہم چیز ملی، تحفے کے ساتھ ملی، وہ کیا ملی؟ نماز ملی۔ اب میں انشاءاللہ وقت تقاضا نہیں کر رہا، آئندہ جمعہ مستقل نماز سے کیا فائدے، نماز کے کیا نقصانات ہیں، اور کیوں آخر اللہ نے یہ معراج میں تحفہ عطا فرمایا،
اس کی بنیادی حکمتیں کیا ہیں، اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ لیکن عزیز دوستو، بزرگوں، ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ حالات جو چل رہے ہیں، خوب زیادہ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ حالات امن میں، قابو میں رہنے کے لیے طاقتور اللہ ہے، اور اللہ جب جو چاہے گا ہوگا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ جوش و جذبات میں نہ آئیں، کسی کو اپنا دشمن قرار نہ دیں۔ دیکھیے، کوئی نہ کوئی بنیادی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ یا تو ہمارے اخلاق کو سمجھ نہیں پائے، یا اسلام کو ہم ان کو سمجھا نہیں پائے، یا ہم دین کی بات ان تک پہنچا نہیں پائے۔ یہی ساری وجہ ہیں کہ آج مسجدوں سے لوگوں کو آپتی ہو گئی، ہمارے لباسوں سے آپتی ہو گئی۔ شاید ہم مکمل طریقے پر اپنے دین کو سمجھا نہیں سکے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، نفرت کی دیوار ختم کرو، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، دین کی باتیں انہیں بتاؤ، اسلام اور مسجد کے چیزوں کو انہیں بتاؤ، تاکہ نفرت کی جو دیوار ہے، اس کا جو گیپ ہے وہ کم ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے عزیز دوستو، اور ہوش کے ناخن لو، غافل مت رہو۔ اپنے کاغذات، اپنے ڈاکومنٹس اچھی طرح اپنے گھروں کے بھی کرو۔ یہ نہ سوچو کہ آج مسجدوں پہ حالات ہیں۔ دیکھیے، حکومت کا کام ہی یہی ہے، جو بھی ملک میں رہے گا اس کو اس ملک کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ بھائی ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں، تو ہمارے ملک کا بنایا ہوا قانون ہمیں ماننا ہی ماننا ہے۔ اب غلطی ہماری رہتی ہے اور ہم فوراً زبان سے کہہ دیتے ہیں ان کا ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کیسے ہو رہا ہے عزیز دوستو؟ ابھی لکشدیپ کا مسئلہ میں بہت زیادہ آپ کے سامنے کھولنا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت بتاؤں، میرے پاس کورٹ کے ججمنٹ آئے ہوئے پورے، اور ابھی میرے پاس گاڑی میں بھی موجود ہے۔ اس پورے ججمنٹ میں کہیں پہ بھی نہ مہانگر پالیکے کی غلطی نظر آئی، نہ کورٹ کی غلطی نظر آئی۔ کورٹ نے باقاعدہ ڈیٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان مسجد والوں کو کب کب نوٹس بھیجا اور کیسے کیسی باتیں لکھ کر بھیجی۔ اب ہماری عادت ہے غفلت میں رہنے کی، تو ہم بھائی غفلت میں رہ کر اپنے ڈاکومنٹس نہیں کریں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو صحیح تو کر لو، درست تو کر لو۔ تو اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ مومن ہمیشہ کبھی بھی دوبارہ ایک ہی سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سوراخ سے سانپ نکلا ہے، پھر اسی سوراخ کے پاس آپ جا کے بیٹھو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے سارے ہی کاغذات، اپنے سارے ہی ڈاکومنٹس، صرف مسجد کی بات، مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر چیز کو، ملک کا قانون ہے، سویدھان ہے کہ ہم کو سب چیزوں کو بالکل کریکٹ کر کے رکھنا چاہیے۔ کریکشن جو ہے اس کو ختم کرو، اپنے ڈاکومنٹس بناؤ، آدھار کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، جو بھی چیزیں کارڈ کی ہیں جو ضروری ہیں اس کو بناؤ۔ ووٹر آئی ڈی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو لگے گا کہ آج دور آ گیا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ستہ سب سے بڑی طاقت۔ آج تو ستے پہ بیٹھنے والوں کو اتنا بڑا نشہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ناکار دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے کہ اپنے کو یونٹی بنانے کی، اتحاد پیدا کرنے کی۔ آپسی جھگڑوں کو اللہ کے واسطے ختم کرو، منڈلی جھگڑوں کو ختم کرو۔ جج نے ایک کہا کہ کورٹ کی عدالت میں تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ایک مسجد والے نے دوسرے مسجد والے پر مقدمہ کر رکھا ہے۔ آج تک اتہاس ہے کسی ایک مندر والے نے دوسرے مندر والے پہ مقدمہ نہیں کیا۔ تم تو ایک بھگوان کو مانتے ہو، پھر تمہارے یہاں اختلاف کیوں ہے؟ اور مندر والے تو ان کے ہزاروں بھگوان ہیں، 5-5 کلومیٹر پر ان کے بھگوان بدل جاتے ہیں، تو ان میں اکتائی آ گئی، تمہارے اندر یہ کیسا اختلاف؟ تو یہ ہمارے جھگڑے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے واسطے ہم ایسے عظیم نبی کی امتی ہیں کہ جس نے سب کچھ کھا کر برداشت کیا، تو آپسی جذبات میں مت آؤ۔ آج جو اچھا انسان ہوتا ہے فوراً اس پہ تلوار لے کر کے وار کر دیا جاتا ہے، اچھے انسانوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ ایسا مت کرو میرے بھائی، اللہ کے واسطے ہوش میں آؤ، اختلافات آپس کے ختم کرو، گھریلو جھگڑوں کو ختم کرو، مسجدوں میں ٹرسٹیوں کے جھگڑے ہیں ان کو ختم کرو۔ اس مسجد میں الحمدللہ بہت سارے مسجدوں کے ذمہ دار آتے ہیں۔ میری سب سے گزارش ہے، درخواست ہے، اللہ کے واسطے اب تو جا کر کے تمام کاغذات کو مسجدوں کے مکمل کرو، سب کاغذات کو جمع کرو، ڈاکومنٹس اس کے مکمل بھرو، اس کی PDF فائل بناؤ، اس کو محفوظ کر کے رکھو۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے عزیز دوستو۔ یہ ہماری غفلت ہے اور ہماری جہالت کا ایک نمونہ ہے کہ غیر کے لوگ ہمیں تانا دیں۔ اس بنیاد پر جھگڑوں کو ختم کرو۔ کہیں ہمارا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، منڈل کا جھگڑا ہو، مسجدوں کے تعلق سے جھگڑا ہو، ذمہ داروں کے تعلق سے، ہر جھگڑے کو ختم کر کے اللہ کے واسطے اختلافات کو ختم کر کے
مضبوط متحد قوم بنے. ہم امت مسلمہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب اس دنیا سے آپ رخصت ہو رہے تھے تو بہت مضبوط بنایا تھا. اسی لیے صحابہ نے اس مضبوط کام کو پوری دنیا میں پھیلایا تھا. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا بہادر اور نڈر بنایا کہ 22 لاکھ مربع میل اس پر انہوں نے حکومت کی ہے. اتنی بڑی سلطنت کے مالک سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج وہی امت غیروں کے رحم و کرم پہ بھیک مانگے، ہاتھ جوڑے. کیا ہم منہ دکھلائیں گے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے ہم تھوڑے سے تھے، ہم بھیک مانگ رہے تھے، ہم بزدل ہو گئے تھے، ہم ڈر رہے تھے؟ یہ کہہ کے چلے گا؟ ارے ایمانی پاور بناؤ، اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ کی عظمت بٹھاؤ، اللہ کے حکم کی پیروی کرو. دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک کا قانون ہمیں ہر چیز کی آزادی دیتا ہے، مذہبی آزادی، لسانی آزادی، فکری آزادی. ہمیں اپنے مذہب پر مکمل عمل کرنے کا حق، یہ حق ہمیں کسی آدمی نے نہیں، کسی انسان نے نہیں، ہمارے ملک نے ہمیں عطا فرمایا. تو اس لیے سویدھان سے باہر کا کوئی کام مت کرو، قانون کے دائرے میں کرو اور مضبوط کرو اپنے آپ کو. آپسی جھگڑوں کو ختم کرو، متحد و مضبوط ہو کر زندگی گزارو، شریعت کے سنت کے پابند بن کر زندگی گزارو. کون ہے جو تمہاری طرف بری نظروں سے دیکھے گا؟ کوئی نہیں عزیز دوستو. اور کبھی یہ رونا بند کرو گا ہم بہت تھوڑے ہیں، ہم بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو علم ہے پوری دنیا کا، تو پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں جو ہمارے مسلمانوں کی تعداد ہے اس سے ہم اول نمبر پر اپنے ملک میں موجود ہیں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی ہمارے ملک میں مسلمانوں کی ہے. اتنی مسلمان اور ہر جگہ آباد نہیں ہے. فرق یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایمانی کمزوری ہے، ہمارے پاس اخلاقی کمزوری ہے، ہمارے پاس دنیا کی کمزوری ہے، دنیا کا نالج ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. نہ ہم دنیا کے ہیں نہ دین کے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ ہماری صورت ہے. آج ہمارے مسلمان جوان ایجوکیشن نہیں حاصل کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ لائر کی تعلیم حاصل کرو، آپ وکیل بنو، جج بنو. اس سے فائدہ ہوگا تمہاری قوم پر. جو بھی نقصانات آ رہے ہیں اس نقصان سے تم قوم کو بچا سکو گے. ایسی تعلیم حاصل کرو، ضرورت اس بات کی عزیز دوستو. اور رونا بند کرو. رو اللہ کے سامنے، دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کا ہر مسلمان کو دم ہونا چاہیے. یہ کب آپ کریں گے؟ جب اپنی ایمانی قوت کو مضبوط بنائیں گے. ورنہ بزدل بن کے یاد رکھنا کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، اس کو ذبح ہونا ہی ہے. اگر آپ ڈر کے زندگی گزارو گے، کل کسی کا گھر توڑا جائے گا، ہمارا گھر توڑا جائے گا. کل وہ مسجد، آج یہ مسجد. لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قانون کے دائرے میں آنے کی ضرورت ہے، ڈاکومنٹس بنانے کی ضرورت ہے. ایمان اور اعمال اور سنت اور شریعت کا خیال کرتے ہوئے ایک مضبوط مسلمان بننے کی ضرورت ہے. اس لیے عزیز دوستو، انشاءاللہ بقیہ مضمون ہم نماز کے تعلق سے، آج ہم کتنے غافل ہیں، حکمتیں کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ سنیں گے. بہرحال ان چند باتوں پر عمل کرنا ابھی سے شروع کریں. اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی